جنگ کے میدان میں کچھ ہتھیار صرف طاقت کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک قوم کی سوچ، اس کی خود مختاری اور اس کے عزم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایسا ہی ایک نام الخالد ٹینک بھی ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کچھ دنوں سے عرب سوشل میڈیا پر پاکستان کے الخالد ٹینک کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں پاک آرمی الخالد ٹینک کا ٹیسٹ کر رہی ہے اور الخالد ٹینک کو پانی کے اندر سے گزار رہی ہے۔ عرب میڈیا پر اب یہ ویڈیو وائرل ہے کہ کیسے پاکستان کا ایک ٹینک پانی کے اندر بھی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ٹینک کے حوالے سے تمام تر انفارمیشن دیں گے، کیسے ایک میزائل نہ صرف روایتی گولوں کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ میزائل بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کس طرح یہ ٹینک اسرائیل اور امریکہ کے ٹینک سے بھی جدید ہے، اور کون کون سے جدید ممالک نے اس ٹینک کو پاکستان سے خرید رکھا ہے۔ یہ ایک مین بیٹل ٹینک ہے جو نہ صرف پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گہرائی سے جانیں گے الخالد ٹینک کی تاریخ، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی جنگی طاقت اور عالمی سطح پر اس کی اہمیت۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں پاکستان کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی فوجی صورتحال اور ہمسایہ ممالک کی بڑھتی ہوئی جدید ٹینک طاقت۔ ایسے میں پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنا جدید ٹینک خود تیار کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب 1990 میں الخالد ٹینک کا پروجیکٹ شروع ہوا۔ یہ ایک مشترکہ منصوبہ تھا پاکستان اور چین کے درمیان، جس میں ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا اور نوریکو نے کلیدی کردار ادا کیا۔ الخالد ٹینک کو صرف لیب میں نہیں بنایا گیا، بلکہ اس میدان کی سخت ترین حقیقتوں میں آزمایا گیا۔ شدید گرمی، ریت کے طوفان اور مشکل ٹرین میں ہر قسم کے حالات میں اسے ٹیسٹ کیا گیا۔ تقریباً ایک دہائی کی مسلسل محنت کے بعد یہ ٹینک آپریشنل ریڈ لائن تک پہنچا اور بالآخر 2001 میں پاکستان آرمی کا حصہ بن گیا۔ یہ پاکستان کی دفاعی تاریخ کا ایک عام سنگ میل تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بنیادی ڈھانچے اور تکنیکی خصوصیات کی۔ الخالد ایک مین بیٹل ٹینک ہے جسے تیز، طاقت اور لچک کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا۔ وزن تقریباً 46 ٹن، رفتار تقریباً 70 کلومیٹر فی گھنٹہ، رینج تقریباً 500 کلومیٹر۔ یہ ایک ہلکا، جدید ترین مین بیٹل ٹینک ہے جسے خاص طور پر ریگستانی جنگ کے لیے بنایا گیا۔ اس حوالے سے یہ اسرائیل اور امریکہ کے ٹینکوں سے بھی جدید ہے، کیونکہ ایک تو اس کا وزن ہلکا ہے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی تیزی کے ساتھ موو کر سکتا ہے۔ حملہ کرنے کے بعد اپنی جگہ تبدیل کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے۔ اگر اس کے فائر پاور کی بات کی جائے تو الخالد کی سب سے جو مین طاقت ہے وہ اس کی گن ہے، 125 mm سموتھ بور کینن۔ یہ آٹو لوڈ سسٹم ہے۔ یہ نہ صرف روایتی گولے بلکہ گائیڈڈ میزائل بھی فائر کر سکتے ہیں، جسے GPS جیسے جدید نظاموں کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ٹینک اپنے آپ میں ایک ڈرون اور ایک فائٹر جیٹ بھی ہے۔ اس کا پروٹیکشن سسٹم بھی انتہائی جدید ہے۔ جنگ میں بقا سب سے عام ہوتی ہے، اس لیے الخالد ٹینک میں جدید ترین کمپوسائٹ آرمر اور ایکسپلوژن ری ایکٹر آرمر بھی شامل ہے۔ یہ دشمن کے حملوں کو ابزورب کرنے اور ان کو ڈیفلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس کے الیکٹرانک سسٹم کی بات کی جائے، جدید جنگ صرف گولوں سے نہیں جیتی جاتی۔ الخالد ٹینک میں تھرمل امیجنگ شامل ہے، نائٹ ویژن، ایڈوانس فائر کنٹرول سسٹم شامل ہے، یعنی یہ ٹینک رات کے اندھیرے میں بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا دن میں۔ پبلک معلومات کے مطابق پاکستان نے سینکڑوں الخالد ٹینک تیار کی۔ اندازے کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 600 تک ہے۔ یہ ٹینک آج پاکستان کے فرنٹ لائن ایسٹ میں شامل ہے۔ اگر اس کی عالمی مارکیٹ اور ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو الخالد صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا۔ اس کا ایکسپورٹ ورژن MBT-200 اور VT-1A کے نام سے دنیا میں پیش کیا گیا۔ کئی ممالک نے اس میں دلچسپی دکھائی اور کچھ ممالک نے اسے اپنی افواج میں شامل کیا، جیسے کہ بنگلہ دیش کے علاوہ اور بھی 2 ممالک ہیں جو اس ٹینک کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا بنایا ہوا ٹینک عالمی معیار پر پورا اترتا ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ ٹیکنالوجی کبھی بھی رکتی نہیں، اس لیے الخالد ٹینک کو بھی مسلسل اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ الخالد 1 بہترین الیکٹرونکس، جدید فائر کنٹرول، مستقبل کے ورژن، زیادہ طاقتور انجن، بہترین ایڈوانس ٹارگیٹنگ سسٹم اور آرمڈ کو اور بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کو مسلسل جدید بنا رہا ہے۔ اب یہاں پر کچھ دوست یہ بات بھی اٹھائیں گے کہ آج کے جدید دور میں ٹینک کی اتنی اہمیت نہیں رہی۔ آپ نے رشیا اور یوکرین کی جنگ میں خاص طور پر دیکھا ہوگا، اور اب لبنان اور حزب اللہ کی جنگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سستا سا ڈرون ایک کئی کروڑوں کی مالیت کے ٹینک کو آسانی سے تباہ کر سکتا ہے۔ بالکل اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کے جدید وارفیئر میں
टैंक की उतनी वक़्त नहीं रही। अब सस्ते खुदकश ड्रोन बड़े से बड़े दफाई हथियारों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादातर अपनी जो दिफाई स्ट्रेटजी है ये इंडिया को सामने रख कर बनाता है, और इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल आमने सामने है। तो अभी तक तो पाकिस्तान को फिलहाल एक हैवी फायर पावर यहाँ पर चाहिए होती है, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो तोप खाना हो। ड्रोन की अहमियत भी अपनी जगह पर मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान तेज़ी के साथ काम कर रहा है, और हमने इस हवाले से कुछ वीडियो भी बनाई हैं कि ईरान की तरह के पाकिस्तान के पास भी खुदकश ड्रोन मौजूद हैं और किस तरह काम करते हैं। अब अगर अपने मौजू पर वापस आएँ तो अल खालिद टैंक में 3 आदमी बैठने की स्पेस मौजूद है, लेकिन अल खालिद टैंक की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी स्पेस नहीं बल्कि इसका किरदार है। ये टैंक तेज़ है, मनूरेबल है और हार्श इन्वायरमेंट में भी उसी तरह कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखता है। ये खसूसियात इसे खास तौर पर जनूबी एशिया के जोग्राफिया के लिए मौजू बनाती है। हम यहाँ पर आपको थोड़ी इसके नाम की अहमियत भी बताते हैं कि अल खालिद जो है वो अजीम मुसलमान जनरल खालिद बिन वलीद के नाम पर रखा गया, जिन्हें सैफुल्लाह भी कहा जाता था। ये नाम खुद इस टैंक की रूह को जाहिर करता है कि ये कितना तेज़, ताकत और फैसला कुन हमला करने की सलाहियत रखता है। अल खालिद टैंक सिर्फ एक जंगी मशीन नहीं बल्कि एक पैगाम है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपना दिफा कर सकता है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी में भी खुद को मनवा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।